سب گھرانا نور کا اللہ 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 لوکواں تیرے جیا کوئی نہیں کوئی کہ سرکار نو سونے مٹھے منتال نو آکھے حلیمہ سادیا آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں کہ لوگ اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا مقصد بعثت تھا وہ دلوں کو پاک کرنا تھا، دلوں کو صاف کرنا تھا، ایک پاکیزہ انسان کو تشکیل دینا تھا، ایک پاکیزہ معاشرہ بنانا، یہ تھا سرکار علیہ السلام کا بنیادی مقصد۔ تلاوت آیات ہوں، آگے آتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان سب کا مرکزی نقطہ تزکیہ نفس ہے، ایک پاکیزہ انسان بنانا۔ یقین کیجئے عرب کے وہ لوگ، ان میں بڑی بری بری عادتیں موجود تھی، قتل و غارت، شراب نوشی، لوگوں کی عزت دری، یہ سب میں موجود تھا۔ لیکن آپ کے اور میرے پیغمبر، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ وہ جو عزتیں لوٹا کرتے تھے وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے، وہ جو مالوں کو لوٹا کرتے تھے وہ لوگوں کے مالوں کے پہریدار بن گئے، وہ لوگ جو قتل و غارت کیا کرتے تھے وہ عفو و درگزر کے پیکر بن گئے۔ وہ صفات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین میں جو اس وقت موجود تھے پیدا فرمائی، اور وہ معاشرہ تشکیل دیا، وہ معاشرہ ترتیب دیا کہ اس معاشرے کی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ کئی دفعہ یہ مسئلہ چلا، علمی مسئلہ ہے، نظیر عدم نظیر کا، کہ حضور جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حضور تو بہت بڑی بات ہے، حضور کے صحابی جیسا کوئی صحابی نہیں پیدا ہو سکتا، ابو بکر جیسا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، عمر جیسا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، علی جیسا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، حسن اور حسین جیسا نواسا نہیں پیدا ہو سکتا، تو حضور کی تو بڑی بات ہے۔